عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، من تحت کنز عرش، من تحت کنز عرش، عرش کے نیچے خزانہ ہے. اس خزانے سے ایک خزانہ جو اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عنایت فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے. دوسری حدیث جو طبرانی کی ہے تو فرمایا ان ابلیس رن، ابلیس وہ ایسے بھاگ گیا ہین نزل فاتحہ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نازل کی گئی تو ابلیس سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسا خزانہ اگر کسی امتی کے ہاتھ تو میرا داو پیش نہیں چلے گا، بھاگ گیا. پریشان حال اس حال میں بھاگ گیا. طبرانی کی جو روایت ہے وہ نزلت بالمدینہ، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں جو میں نے عرض کیا پچھلی بار یہ 2 بار نازل ہوئی ہے. مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے جیسے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دیکھا، اور مدینے میں بھی نازل ہوئی. اسی لیے اس کو بعض نے کہا مثانی اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 بار نازل ہوئی ہے. کتنی بار؟ 2 بار نازل ہوئی ہے. تو یہ جب تک ہمارے سینوں میں وہ درد پیدا نہیں ہوتا اور ہم اس عظمت کو سمجھتے نہیں تو ہماری زندگیاں بیکار ہیں. یہ ساری چیزیں بیکار جو ہم جمع کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی زندگیاں ڈالتے ہیں، جو بھی ہم، یہ سارا بیکار ہے. کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. مت اپنی جوانیوں کو ضائع کرو. یہ جوانی بعد میں نہیں آتی. اپنی جوانیوں کو مت ضائع کرو، اپنے اوقات کو مت ضائع کرو. ہر لمحے ابھی یہ بچہ کیا کہہ رہا تھا، ہر نفس ہے قیامت. یہ کہا ہر نفس ہے. نفس کہتے ہیں سانس کو. کس کو؟ سانس کو. یعنی مومن کا ہر سانس اس کے لیے قیامت ہے، کیونکہ جو یہ ہجر میں جو درد فراق ہے، درد فراق یعنی دوری. کون سی دوری؟ اپنے محبوب سے دوری. مومن کا ایک ہی محبوب اللہ اور اللہ کا رسول. مومن کے لیے تو ایک ہی محبوب اور کوئی محبوب نہیں. اس سے جو دوری ہے، ہر نفس ہے قیامت. جی ہر نفس ہے. وہ بچہ بھی بول رہا تھا ہر نفس ہے قیامت. نفس کہتے ہیں سانس کو، یعنی ہر لمحہ ہر ساعت قیامت ہے. قیامت سے کم نہیں ہے، قیامت سے کم نہیں ہے. ان ابلیس رن فاتحۃ الکتاب وانزلت بالمدینہ. اور اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. 7 مثانی تو سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. اس کو الگ سے، اس کو الگ مستقل الگ سے کیا کیا گیا؟ ذکر کیا گیا. ورنہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے. اب یہاں علماء کرام اس کو کہیں گے یہ واو کس چیز کا ہے بیچ میں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، بیچ میں واو. یعنی کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کو مستقل ذکر کیا گیا اس کی عظمت کی وجہ سے. اس کی عظمت کی وجہ سے. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. ایک بار ایک صحابی ہیں تو اللہ کو نماز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. اب بیچارہ پریشان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا کہ
نماز پڑھوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا جواب دے دوں. اب یہی پریشان ہے. لیکن اب نماز سیکھو، جاری رکھا، جواب نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بلایا، میں نے جو بلایا تھا آپ نے جواب نہیں دیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا. کہا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کا یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ کا رسول جب آپ کو بلائے تو آپ کو فوراً اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو یعنی اس کو نماز توڑنی تھی اور اللہ کے رسول کے بلانے پر اس کو لبیک کہنا تھا. تو اس کے بعد فرمایا کہ جب میں مسجد سے نکلوں گا تو میں آپ کو قرآن میں جو اعظم جو سب سے بڑی دولت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. نکلتے وقت اس صحابی سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو یہ صحابی پیچھے گئے اور یاد دلایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا مجھ سے کہ میں نکلنے سے پہلے آپ کو ایک قرآن میں جو سب سے بڑی دولت ہے اس کے بارے میں یعنی سب سے بڑی سورت یا عظمت کے لحاظ سے بعینی الفاظ حدیث کے مجھے یاد نہیں ہے، مطلب مفہوم تو یہی ہے. ہاں وہ ہے سورہ فاتحہ. کیا ہے وہ؟ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. دارمی، ترمذی، احمد ابن مسند احمد ابن جریر ابن خزیمہ، حاکم، ان سب نے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سے کی ہے ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثل ام القرآن. اللہ نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں کوئی چیز ایسی نازل کی جیسے ام القرآن یعنی سورہ وہی سبع مثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، جو مجھے دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے وہی مقسومہ وبینی وبین عبدی، اور وہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے. کس کو؟ سورہ فاتحہ کو. اس کا نصف حصہ بندے کے لیے اور نصف حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی، اور آگے کا حصہ بندہ کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اور فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَعَدَ، وَلِعَبْدِي کیا فرمایا؟ وَلِعَبْدِي، اور میرا بندہ اب جو مانگے وہ اس کی. وَلِعَبْدِي مَا سَعَدَ، اب جو مانگے. اور اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے جس کی فکر بندہ مومن کو ہونی چاہیے. اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے. کس سے بڑھ کر؟ کہ اللہ اس کو کہے یا عبدی، عبد کے پیچھے یا متکلم، یا عبدی. اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں. ایک تو ہے بندہ اب، اور ایک ہے عبدی میرا بندہ. اللہ کسی کو کہے، کیا کہے؟ میرے بندے، تو اللہ نے اون کیا اس بندے کو، اپنا لیا. کیا نہیں کیا؟ اور اللہ کے پیارے بندے جب سبحان ربی الاعلی، اللہ کے پیارے بندے جب کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں.
درد دل سے. کسے؟ درد دل سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی. اے میرے رب. بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب، جو کیسا ہے؟ اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے. تو اگر درد دل سے کہا تو وہاں سے اس کو آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیرے ساتھ. اب اس ایسے سجدے پر یہ ہزاروں دنیایں اگر قربان ہو تو بھی کام. اس ایسے ایک سجدے پر جہاں بندے نے یہ کہا سبحان ربی الاعلی، اور اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی. دنیا کی ساری لذتیں، ساری راحتیں، ساری عیاشیاں ایک بار نہیں لاکھوں بار قربان کی جائیں تو ایسی لذت جیسے ہمارے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، کیا لیتا ہوں؟ اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے واقعی یعنی کہ یہ کوئی یعنی وہ ایک امیجنیٹو قیاس کے طور سے نہیں، واقعتاً کہ میرے جیسے میرے زبان پر شکر پڑتا ہے، میرے زبان پر کیا پڑتا ہے؟ شکر پڑتا ہے. اور اس سے آگے بھی فرمایا، وہ سنتا ہے طاہر، نیند کرتا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں سجدے میں کس نے فرمایا؟ مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی. جب میں سجدے میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جب میں سجدے میں کیا کہتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں مجھے چھوڑے. لذتیں یہاں ڈھونڈو، مت کھاؤ دھوکا. میں بار بار کہتا ہوں مت کھاؤ دھوکا ان سب عارضی لذتوں سے، عارضی چیزوں سے. اصل کی طرف آ جاؤ، اصل کے طالب بنو. اور یہ جو میں نے ابھی عرض کیا حدیث شریف کہ وہ فرشتہ جو ہے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، پہلی بار وہ دروازہ کھلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سلام کی، اور سلام کے بعد یہ الفاظ اس فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. ابشر بالنورین، آپ کو ہم دو نوروں کی بشارت دیتے ہیں، آپ کے لیے دو نوروں کی، بنورین، دو نور. قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبل، جو آپ کو دی گئی آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نوروں کی بشارت. کیا ہے؟ بنورین، جو آپ کو دی گئی آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کو نہیں دی گئی. خوب یاد رکھو، اس غفلت کو چھوڑ دو، ان غفلت کے پردوں کو اپنے کان، دل کے کانوں سے دور کر دو، اور ان باتوں کو اپنے دل میں پیوست کر دو کہ نور سے کیا مطلب، نور سے کیا مطلب. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں رکھا، اپنے پاس نہیں رکھا، امت کو امانت کے طور پر چھوڑ گئے. کسی نبی کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نہیں دیے گئے، آپ کو دیے گئے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاتحۃ الکتاب، ایک سورہ فاتحہ، ایک اور خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیا. وہ بھی ایک خزانہ، ایک سورہ فاتحہ کسی امت کو نہیں دیا گیا، کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کسی نبی کو پہلے نہیں دیے گئے، کسی امت کو نہیں دیے گئے. خصوصاً
ایک فرشتہ جو